अल्हम्दुलिल्लाहि वहदा वस्सलातु वस्सलामु अला मन ला नबिय्य बअदा अम्मा बाद फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम इन्ना शानिअका हुवल अबतर सदक़ल्लाहुल अज़ीम। सब तारीफ़ें अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त के लिए और बेशुमार दुरूद व सलाम नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि व आलिहि वसल्लम की ज़ात अक़दस पर। अल्लाह रब्ब करीम की बारगाह में हम दुआ गो हैं, परवरदिगार आलम हम सब को नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि व आलिहि वसल्लम की मोहब्बत में दिलों की ज़िंदगी अता फ़रमाए। हमारी आज की ये नशिस्त जो मुकालमा के नाम से मौसूम है, हमने एक नहायत ही अहम उन्वान पर आज मुकालमा के लिए आप तमाम अहले इल्म और दानिश को दावत दी है। और हमारी गुफ्तगू का उन्वान नबी करीम सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम की शान अक़दस में नाउज़ु बिल्लाहि मिन ज़ालिक होने वाली तौहीन की आलमी मुहिम और हमारा रद्द अमल है। हमारी गुफ्तगू का उन्वान तौहीन की आलमी मुहिम और हमारा रद्द अमल। हम बात करना चाहते हैं उन रिस्पॉन्सेस पर जो मुस्लिम उम्मा की तरफ से तमाम आलम कुफ़र के रद्द में जो इस वक्त तौहीन की एक आलमी मुहिम के अंदर मुलव्वस हैं। तो हम चाहते हैं कि कुछ रिस्पॉन्सेस हम ऐसे डेवलप कर सकें, कुछ आपकी आरा हमारे सामने आ सकें कि जिनके पेश नज़र हम एक ऐसी कौमी और बैनुल अक़वामी पॉलिसी मुरतब कर सकें जिसके नतीजे में हम अल्लाह और उसके रसूल अलैहिस्सलातु वस्सलाम की बारगाह में अपने आप को सुरखरू कर सकें। तो इस प्रोग्राम का आगाज़ हम तिलावत कलाम मजीद से करेंगे। मुफ्ती साहब से मैं गुजारिश करता हूँ कि आप तिलावत कलाम मजीद से इस प्रोग्राम का आगाज़ करें। अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम इन्ना अअतैनाकल कौसर फसल्लि लिरब्बिका वन्हर इन्ना शानिअका हुवल अबतर आमनतु बिल्लाहि सदक़ल्लाहुल अज़ीम। अज सिक मित्रा दिवधेरी है क्यों दिलड़ी उदास घनेरी लूं लूं विच शौक चंगेरी अज नैना लाया क्यों झड़िया सुबहानल्लाह 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 सुबहानल्लाह। मुख चंद बदर शाशानी मथे चमक दी लाट नूरानी काली जुल्फ ते अख मस्तानी मखमूर अखीन मद भरिया सुबहानल्लाह 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 सुबहानल्लाह। जज़ाकुमुल्लाह। मैं आप तमाम अहबाब का बहुत शुक्रगुज़ार हूँ कि आपने हमारी आज की इस खुसूसी नशिस्त के लिए अपने अहम तरीन औक़ात में से आपने वक्त निकाला है। अब हम अपने इस फ़ोरम को ओपन कर रहे हैं और मैं चाहूँगा कि हम गुफ्तगू की इब्तिदा में इस वक्त जर्मनी से हमारे साथ डॉक्टर सैयद महबूबुल हसन बुखारी जो हमारी टीम का पार्ट हैं और इस वक्त वो इंडियन कॉन्सुलेट के सामने मुस्लिम पाकिस्तानी कम्युनिटी के साथ मिलकर
اس وقت وہاں ایک پروسیشن میں شامل بھی ہیں، تو ڈاکٹر صاحب کو انشاءاللہ تعالیٰ بھی ہم لائن پر لیتے ہیں تاکہ وہ ہمارے ساتھ باقاعدہ اس پروگرام کا پارٹ بن سکیں اور ہم دیکھ سکیں کہ اس وقت بالخصوص اس خطے میں کس طرح سے مسلمان اپنے عشق اور محبت کا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے اظہار کر رہے ہیں۔ خصوصی طور پر اس وقت توہین کی عالمی مہم کو بغور دیکھیں تو ہم گریجولی ڈی سینسٹائزیشن کی طرف جا رہے ہیں۔ ڈی سینسٹائزیشن کا مطلب یہ ہے کہ جب کوئی کام بار بار نفسیاتی طور پر آپ کے سامنے کیا جاتا ہے تو اس کا نتیجہ یہ نکلتا ہے کہ آپ کے اندر سے اس چیز کی جو حساسیت ہے وہ ختم ہو جاتی ہے، اور تسلسل کے ساتھ جب آپ اسے سنتے رہتے ہیں، اس کے بارے میں بات چیت کرتے ہیں، تو بالآخر اس کی اہمیت، اس کی حساسیت، اور اگر کوئی جرم یا گناہ ہے تو اس کی شناخت سے انسان جو ہے وہ اپنے آپ کو بہت دور کر لیتا ہے۔ خاص طور پر اگر آپ یونائٹڈ نیشنز کے یونیورسل ڈیکلیریشن آف ہیومن رائٹس کو دیکھیں تو اس کا آرٹیکل 19 ہے۔ یہ آرٹیکل 19 کا جو ٹیکسٹ ہے یہ آپ کے سامنے بھی نظر آ رہا ہے کہ ایوری ون ہیز دا رائٹ ٹو فریڈم آف اوپینین اینڈ ایکسپریشن. دس رائٹ انکلوڈس freedom to hold opinions without interference and to seek, receive and impart information and ideas through any media and regardless of frontiers. تو یہ آرٹیکل 19 ہے جس کی وجہ سے بہت سارے لوگ یہ دعویٰ کرنے کی کوشش کرتے ہیں کہ انہیں نعوذ باللہ من ذالک توہین کا فریڈم آف ایکسپریشن کے تناظر میں انہیں ایک اختیار حاصل ہے۔ لیکن ہم دیکھتے ہیں کہ جو یورپی یونین کی عدالت برائے انسانی حقوق ہیں، جب باقاعدہ وہاں ایک فرانس کے شہر میں باقاعدہ ایک آسٹریا کی خاتون سے متعلق ایک کیس باقاعدہ درج کیا گیا، تو باقاعدہ انہوں نے یہ فیصلہ اس بارے میں جاری کیا ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی توہین آزادی اظہار کا حصہ نہیں ہے۔ یعنی اگر کوئی پیغمبر اسلام کی یا کسی بھی مذہب کی توہین کرتا ہے تو اس کے نتیجے میں مذہبی امن سے ہم ہاتھ دھو بیٹھ سکتے ہیں اور نتیجتاً معاشرے میں کیوس پیدا ہو سکتا ہے۔ تو اس خاتون کی اس پلی کو رد کیا گیا جو آرٹیکل 19 کے تحت اس نے باقاعدہ یہ دعویٰ دائر کیا تھا کہ مجھے توہین رسالت کا نعوذ باللہ من ذالک فریڈم آف ایکسپریشن کے تناظر میں اختیار حاصل ہے۔ تو عدالت نے ہیومن رائٹس کے آرٹیکل 10 کو ریفرنس بنایا اور کہا کہ یہ مطلق فریڈم آپ کو حاصل نہیں ہوتی بلکہ یہ آبلیگیشنز اور رائٹس دونوں کے تناظر میں آپ کو حاصل ہوتی ہے۔ تو ہم یہ دیکھ رہے ہیں کہ بین الاقوامی سطح پر تسلسل کے ساتھ ایک توہین کی مہم ہے جو جاری ہے، اور صرف ہمارے نبی کی توہین نہیں ہو رہی بلکہ اللہ تعالیٰ کی توہین ہو رہی ہے۔ جو ایتھیسٹ ہیں وہ براہ راست اس وقت نعوذ باللہ من ذالک غلیظ ترین گالیاں نعوذ باللہ اللہ رب کریم کی شان میں وہ توہین کا ارتکاب کر رہے ہیں، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی شان میں توہین کا ارتکاب ہو رہا ہے، اور تمام انبیاء کی شان میں توہین کا ارتکاب کیا جا رہا ہے، قرآن کی توہین کی جا رہی ہے۔ تو ہم کوشش کریں گے کہ آج ان تمام موضوعات پر آپ تمام احباب سے کچھ اوپینینز لے سکیں۔ ہم سب کو یہ معلوم ہے کہ بلاسفیمی کی سزا موت ہے، ٹھیک ہے، تو ہم کچھ اور بات کرنا چاہتے ہیں، لہٰذا آپ جو بھی گفتگو کریں گے تو یہ اپنے ذہن میں رکھ کر کرنی ہے کہ ہم سب مسلمان ہیں اور ہم سب یہ بات جانتے ہیں کہ اس موضوع کی حساسیت کس قدر ہے اور شریعت اسلامیہ میں اس کی کیا سزا عائد کی گئی ہے، لیکن ہم یہ چاہتے ہیں کہ بلاسفیمی کو ان ٹوٹل ہم دیکھتے ہوئے ہم آگے بڑھنے کی کوشش کریں، اور آپ ہمیں کچھ ایسی سفارشات، کچھ ایسی گزارشات، کچھ ایسی باتیں آپ ہمارے ساتھ شیئر کریں جس کے نتیجے میں ہم کوشش کر کے ایک پالیسی ہم امت مسلمہ کے سامنے پیش کر سکیں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ فیاض احمد نعیمی، جامعہ فیض مجددیہ ماری پور سے۔ میں یہ سمجھتا ہوں کہ شاید علماء اور جو اہل دانش حضرات ہیں یا عوام کے درمیان شاید خاصی دوری ہے۔ آپ فرما رہے ہیں کہ اتنے قوانین بنے ہیں اور وہاں کی عدالتوں نے بھی یہ کہا ہے۔ اگر ہم ماضی کی طرف دیکھتے ہیں کہ جیسے آپ نے خود کہا کہ
بھائی ہماری نزدیک تو یہی ہے کہ من سب نبی فقتلوہ، لیکن اس وقت ہم پاور میں تھے، جب تک ہم پاور میں تھے تو ہماری بات سنی جاتی تھی۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث مبارکہ کا ایک مفہوم جو حدیث ہے کہ نیچے والے ہاتھ سے اوپر والا ہاتھ بہتر ہے، تو جو اوپر والا ہاتھ ہے وہ اپنی باتیں منواتا بھی ہے، اس کی باتیں مانی بھی جاتی ہیں، اور نیچے والا ہاتھ بہرحال مجبور ہوتا ہے وہ جو کچھ چاہے کرے۔ میرا نام احمد ہے اور جامعہ کراچی سے اس وقت ایم فل میرا چل رہا ہے۔ جیسے کہ آج کے مکالمے کا عنوان سب کے سامنے واضح ہے، اور ڈاکٹر صاحب کی ہم کئی مرتبہ اس حوالے سے گفتگو سن چکے ہیں، تو ڈاکٹر صاحب ایک چیز کی طرف بار بار اشارہ کرتے ہیں کہ اس وقت اس حوالے سے مسلم امہ کے پاس، ایسا نہیں صرف پاکستان کے پاس بلکہ پوری مسلم امہ کے پاس کوئی پالیسی نہیں ہے کہ جو توہین کے اس رد عمل کے سلسلے میں پیش کی جا سکے۔ تو مسلم امہ کو جو ہے وہ قانونی طور پہ، سیاسی طور پہ، سماجی و معاشرتی طور پہ اور معاشی طور پہ اپنی حکمت عملی مرتب کرنے کی ضرورت ہے تاکہ وہ اس مسئلے کو ایڈریس کر سکیں اور اس کو سولو کر سکیں۔ تو اس سلسلے میں جو ہے وہ ڈاکٹر صاحب کے تحت ہی ایک کام کرنے کا آغاز ہوا ہے، اور کوشش یہ ہے کہ ایک پالیسی مرتب کی جائے اور وہ پالیسی آگے بھجوائی بھی جائے، اس میں یہی کہ مسلمانوں کی اس حوالے سے قانونی، سیاسی، سماجی، معاشرتی اور معاشی پالیسی جو ہے وہ اس حوالے سے بیان کی جائے۔ لیکن ظاہر سی بات ہے پالیسی مرتب کرنے سے پہلے چند ضروری اقدامات ہیں جو کرنے ہیں، جو ریسرچ بیسڈ ہے۔ مثال کے طور پہ ہمیں مستشرقین کے کام کا جائزہ لینا ہوگا، کیونکہ آج جو توہین ہو رہی ہے اس میں ایک بڑا ہاتھ ان کے مواد کا بھی ہے۔ اسی طرح ہمیں جو ہے وہ آزادی اظہار رائے کی جیسے ابھی بات ہوئی تھی، تو اس قانون کو بھی ہمیں دیکھنا پڑے گا کہ وہ قانون کیا ہے۔ اسی طرح توہین کے سارے سلسلے کو دیکھنا پڑے گا کہ توہین کون لوگ کرتے ہیں، کیوں کی جاتی ہے، کب کی جاتی ہے، کس طرح کی جاتی ہے اور کس انداز سے کی جاتی ہے۔ اور اس سے بھی اگر ہم پیچھے جائیں تو پھر ہمیں یہ بھی دیکھنا پڑے گا کہ جب دور نبوی میں توہین کے واقعات ہوئے تو نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام کا اس پہ رد عمل کیا تھا، صحابہ کرام کا توہین کے واقعات کے حوالے سے رد عمل کیا تھا، پھر آگے بڑھ کر اس امت کے جو قاضی القضاء ہے ان کا توہین کے حوالے سے کیا رد عمل رہا، اور پھر سلاطین امت جو ہیں، اس امت کے جو بڑے بڑے بادشاہ اور خلفاء گزرے ہیں، انہوں نے توہین کے معاملے کو کیسے لیا، اور پھر اس سے بھی پہلے اور سب سے بڑھ کر جو امپورٹنٹ چیز ہے وہ یہ ہے کہ قرآن پاک میں ان چیزوں کو کیسے ڈیل کیا گیا ہے۔ تو ابھی ہم بالکل بنیادی سٹیج پہ ہیں، بالکل پہلے سٹیج پہ ہیں، اور پچھلے ہفتے ہم نے اس پر کچھ کام بھی کیا ہے، اور پہلے سپارے سے ہم نے کچھ آیات جمع کی ہیں، کچھ 5 مقامات ہیں جن میں ہم نے یہ دیکھا ہے کہ جہاں دین کے حوالے سے نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام کی شان میں کوئی کفار کی طرف سے کوئی حرزت سرائی کی گئی تو قرآن پاک نے اس واقعے کو کس طرح دیکھا اور اس کو کیسے ڈیل کیا۔ جیسے مثال کے طور پہ کوئی 5 مقامات ہم نے نکالے تھے، لیکن میں آپ کے سامنے صرف ایک ایگزامپل رکھتا ہوں، اور وہ ایگزامپل بہت مشہور ہے۔ قرآن پاک کی سورہ بقرہ کی بڑی مشہور آیت ہے، یا ایھا الذین آمنوا لا تقولوا راعنا وقولوا انظرنا واسمعوا وللکافرین عذاب علیم، کہ جب یہودیوں نے نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام کے لیے رائنا کا لفظ استعمال کیا تو اللہ تعالیٰ نے ایمان والوں کو مخاطب کرتے ہوئے فرمایا کہ اے ایمان والو، رائنا نہ کہو بلکہ کہو انظرنا، اور واسمعوا اور غور سے سنو، اور پھر آگے اللہ تعالیٰ نے فرمایا وَلِلْكَافِرِينَ عَذَابٌ علیم۔ تو اب اگر ہم اس آیت پہ غور کریں تو ہمیں جو نتائج ملتے ہیں وہ یہ کہ یہودیوں نے نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام کی شان میں گستاخی کا ارادہ کیا تھا، تو قرآن پاک نے اس معاملے کو براہ راست ایڈریس کیا۔ اور قرآن پاک نے کس طرح ایڈریس کیا اگر ہم وہ دیکھیں تو سب سے پہلی چیز جو اس میں نظر آتی ہے وہ یہ کہ وہ الفاظ جو مشابہ بالکفر ہوں انہیں نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام کے لیے استعمال نہیں کیا جائے گا۔ اسی طرح ایسے الفاظ جو ذو معنی ہو وہ بھی شان رسالت اور دربار رسالت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے لائق نہیں۔ اسی طرح تیسرا جو ہمیں اس سے بات ملتی ہے وہ یہ کہ اللہ تعالیٰ نے کیا فرمایا، وَقُولُوا انظُرْنَا، کہ تم کہو کہ انظرنا،
تو پتہ چلتا ہے کہ جب نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام کی شان کے حوالے سے کوئی ہلکی بات کی جائے تو علماء کرام آگے بڑھ کر نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام کے ادب کے حوالے سے جو ایسی باتیں جو نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام کی تعظیم کو اجاگر کرتی ہیں وہ علماء وہ باتیں آگے بڑھ کر پیش کریں۔ اسی طرح اگر توہین ہو رہی ہے اور وہ توہین معنی خیز ہے اور نظریاتی ہے تو اس کا رد بھی ضروری ہے، جیسے کہ قرآن پاک نے کیا، یہودیوں کا رد کیا۔ اور اسی طرح جو وسمعوا کا جو لفظ ہے اس آیت میں وہ بڑا امپورٹنٹ ہے، اور وہ اس بات کی طرف ہمیں دعوت دے رہا ہے کہ امت مسلمہ کا کردار ایسا ہو مجموعی طور پر کہ توہین کی نوبت آ ہی نہ۔ زبیر ظفر نقشبندی، ادارہ امام ربانی انسٹیٹیوٹ سے تعلق ہے۔ چند مختصر سی باتیں میں عرض کرنا چاہوں گا۔ ہم تمام کو یہ علم ہے کہ نبی کریم علیہ السلام سے بحیثیت مسلمان ہماری محبت جو ہے وہ اس قدر ہے کہ ہمیں غیرت ایمانی ہونی چاہیے کہ اگر ہم کہیں توہین دیکھیں تو پھر جو بھی معاملہ شریعت ہمیں اس کی اجازت دیتی ہے ہمیں کرنا چاہیے محمد۔ میں یہ کہنا چاہوں گا کہ ایک دور تھا کہ جب ہم پاور میں تھے اور ہم بہت کچھ کر سکتے تھے، اس وقت یہ ساری چیزیں معنی رکھتے ہیں۔ اب دور چینج ہو گیا ہے۔ ایک بات ہمیں ذہن نشین کر لینی چاہیے کہ جو شدت پسندی ہے وہ اس وقت 80% جو لوگ ہیں پوری دنیا کے اندر جو بس رہے ہیں وہ 80% لوگ شدت پسندی کو پسند نہیں کرتے۔ 20% لوگ ہیں چاہے وہ کسی مذہب سے کسی علاقے سے تعلق رکھتے ہوں، 20% لوگ ہیں جو شدت پسندی اختیار کیے ہوں۔ تو وہ جو شدت پسندی اختیار کیے ہوئے ہیں انہی میں سے لوگ ہوتے ہیں جو دوسری قوم کے نظریات کو بھڑکانے کے لیے، وہ صرف مسلمانوں کے لیے نہیں، وہ دوسری قوموں کے بھی آپس میں معاملات ہیں وہ بھی ان کو بھڑکانے کے لیے جو ہے نا بہت سارے معاملات کرتے ہیں۔ اور بھڑکانے کے لیے زیادہ تر ظاہر سی بات ہے کسی کو اگر آپ نے بھڑکانا ہے، کسی کو جو ہے نا وہ طیش میں لانا ہے تو اس کی توہین کی جائے گی، اس کو دیکھا جائے گا کہ یہ کس کو پسند کرتا ہے، کس کے ساتھ اس کی وابستگی ہے، وہ اس کے خلاف کچھ بات کریں، ظاہر سی بات وہ طیش میں آئے گا اور ایک جنگ کی کیفیت پیدا ہوگی۔ تو یہ پوری دنیا کے اندر کوئی 20% 25% لوگ ہیں۔ ہمیں یہ دیکھنا ہے کہ اس وقت ان حالات کے اندر ہمیں کیا پالیسی بنانی ہے۔ اس وقت جس طرح توہین ہوتی ہے، جب بھی توہین ہوتی ہے تو کیا یہ جاتا ہے کہ ہم آ جاتے ہیں نبی کریم علیہ السلام کی ذات کے حوالے سے۔ نبی کریم علیہ السلام کی ذات کے حوالے سے کسی خاص عمل کے اوپر پوائنٹ آؤٹ کر کے توہین کی جاتی ہے، اور ہمارا یہ ایمان اور عقیدہ ہے کہ ہمارے پیارے نبی صلی اللہ تعالی وسلم کی ذات جو ہے وہ بحیثیت عملی نمونہ، ان کی ذات کا کوئی عمل، ان کی ذات کا کوئی کردار ایسا نہیں ہے جس کو مسلمان اپنانا نہ چاہتا ہو۔ ہر مسلمان چاہتا ہے کہ میں اس کو اپناؤں۔ تو کیا ایسا نہیں ہو سکتا کہ ہم اس کو اس طرح لے کر جائیں کہ جہاں بھی ایسا محسوس ہو کہ ہاں کوئی خاص لوگ جو ہے وہ نبی کریم علیہ السلام کی ذات کے کسی پہلو پر توہین کرنے کی کوشش کر رہے ہیں، تو ہمارا رد عمل یہ ہو کہ جس علاقے میں یہ توہین کی جا رہی ہے، جس شہر میں، جس ملک میں یہ توہین کی جا رہی ہے، ہماری کیمپین وہاں پر یہ ہو کہ ہم اس عمل کو زیادہ سے زیادہ مسلمانوں کو اپنانے پر زور دیں۔ اس میں گرامی خرم غزالی ہے اور کراچی یونیورسٹی سے اس وقت میں پی ایچ ڈی کر رہا ہوں۔ علماء کو چاہیے ایک ایسا لائے عمل طے کریں، میں پاکستان کی بات کر رہا ہوں، امت مسلمہ کی بات نہیں کر رہا۔ ہم جس ریاست میں بیٹھے ہیں یہاں سے میرا یہی پیغام ہے کہ جو پاکستان کے علماء ہیں، مفکرین ہیں، دانشور حضرات ہیں، ان کو کسی ایسی حکمت عملی کے تحت ایک پلیٹ فارم پہ جمع کیا جائے۔ جب تمام اسلامی تحریکات، تمام اسلامی جماعتیں اپنا موقف اتفاقی طور پر ریاست پاکستان کے سامنے پیش کریں گی تو اس کے اثرات پھر عالمی ہوں گے۔ اس کے اثرات صرف ریاستی نہیں ہوں گے، صرف پاکستان کی حد تک نہیں ہوں گے۔ یونائٹڈ نیشن ان سب نے اپنے مذہبی مقدسات کے لیے قانون قاعدے بنا رکھے ہیں، یہاں تک کہ یہودیوں نے، جیوز نے بھی بنا کر رکھے ہوئے ہیں، لیکن مجموعی طور پر امت مسلمہ اس میں پیچھے ہے۔ اصل میں ہماری جو قانونی کارروائی ہے وہ کمزور ہے۔ دوسری چیز، ہمارا جو مدارس کا نظام تعلیم ہے اس میں تبدیلی بہت ضروری ہے اس وقت۔ یعنی کہ ہمارے تمام مدارس سے اگر ہر مدرسے سے ایک جج، ایک وکیل، قانون دان، مفکر، لکھنے والا شخص، انگلش بولنے والا وہ شخص جو عالمی سطح پر جو اسلام پر یا اسلامی مقدسات پر اعتراضات کیے جاتے ہیں اس کا انگلش میں جواب دینے کی صلاحیت رکھتا ہو، اگر ہر مدرسے سے ایک ایک شخص ہم ایسا پیدا کر لیں، جس مدرسے میں 1000 کی تعداد میں طلبہ ہیں، ہم فخر کرتے ہیں، تو اللہ تعالیٰ سلامت رکھے ان 1000 میں سے ایک بندہ تیار ہو جائے جو عالمی سطح پر ایڈریس کرنے کی صلاحیت رکھتا ہو۔ ایک بندہ چاہیے، زیادہ نہیں چاہیے۔ ڈاکٹر صاحب نے جو اہتمام کیا ہے، میں یہ سمجھتا ہوں کہ اس میں ایک اہم ترین چیز جو سب سے اچھی ہم کر سکتے ہیں وہ یہ کہ جتنے یہاں پر اہل علم حضرات بیٹھے ہیں، یہ بین الاقوامی تناظر میں
ان کو جواب دینے کے لیے سب سے پہلے سائنوپسس تیار کریں، مضامین لکھیں، پھر ان مضامین کے اندر کانٹ چھانٹ کی جائے کہ ہمیں جن لوگوں کو ایڈریس کرنا ہے۔ جرمنی کے کسی گاؤں میں ایک شخص بیٹھا ہوا ہے، یو ایس کے کسی گاؤں میں کوئی بیٹھا ہوا، اس نے زندگی میں کبھی قرآن حدیث، کبھی رسول اللہ کو نہیں پڑھا، اس شخص تک ہمیں اسلام کو پہنچانے اور محبت مصطفیٰ کی خوشبو کو پہنچانے کی ضرورت ہے۔ تو وہ کیسے پہنچائیں گے؟ ہمارے مد مقابل جو یہود و نصارہ کے تھنک ٹینکس کام کر رہے ہیں، وہ جس انداز سے کام کر رہے ہیں، میں سمجھتا ہوں کہ میرے اساتذہ سے جو ایک چیز میں نے سیکھی ہے کہ دشمن کے ہتھیار کو ہی استعمال کیا جائے۔ جیسے امام غزالی رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ، امام رازی رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ، انہوں نے اپنے دور میں اسی دشمن کے ہتھیار کو استعمال کر کے ہی اسلام کی خدمت کی ہے۔ ہمیں خالصتاً یہ کرنا چاہیے، میں یہ سمجھتا ہوں، اگر آپ اس پر ایگری کریں گے تو یہ بہت اچھا میرے نزدیک ایک مجھے بھی سمجھ میں آ جائے گی، مجھے بھی بتا دیں کہ ہم بیٹھ کر کے نا ایک ایسے مضامین تیار کریں کہ ہمیں ان لوگوں کو ایڈریس کرنا ہے، ان تک پیغام پہنچائے۔ توہین وہاں سے ہو رہی ہے، ان تک پیغام پہنچانا ہے۔ یہ بات طے ہے، جیسے آپ نے کہا، بہت اچھی بات کہی کہ یہود و نصارہ نے، عیسائیوں نے اپنے اپنے مقدسات کے جو کرائیٹیریا ہے اس کو طے کیا ہوا ہے، اور یہ ڈاکٹر صاحب بھی کئی دفعہ بتا چکے ہیں۔ تو اسی طریقے سے ہمیں بھی چاہیے کہ ایک مطلب یہ کہ مضمون تیار کریں، پالیسی بنائیں، اور مضمون تیار کرنے کے بعد، پالیسی بنانے کے بعد، مضامین لکھنے کے بعد، جو اچھے بولنے والے اسپیکرز ہیں، جو اچھی انگریزی بول سکتے ہیں اور اچھی انگریزی میں گفتگو کر سکتے ہیں، ان کو یہ گزارش کی جائے کہ سوشل میڈیا پر کسی چینل کے ذریعے ان پروگرامز کو 5 منٹ، 6 منٹ، 4 منٹ کے پروگرام ریکارڈ کریں اور ایک تسلسل بنا دیں۔ بس میں سمجھتا ہوں کہ اگر اس وقت فوری طور پر یہ کام کر لیا جائے تو انشاءاللہ تبارک و تعالیٰ بہت کم وقت میں ہم اپنے ٹارگٹ کو اچیو کر سکتے ہیں۔ اور ہمارا ٹارگٹ کیا ہے؟ ہمارا جو آبجیکٹو ہے وہ یہ ہے کہ ہم ان لوگوں تک کہ جنہیں اسلام کے بارے میں نہیں پتہ، محبت رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی خوشبو پہنچا سکیں۔ انٹرنیشنلی دیکھا جائے تو آپ کو یہ بات سمجھ آنی چاہیے کہ جو بندہ گستاخی کر رہا ہے انٹرنیشنلی، وہ مسلمان نہیں ہے، اس تک اسلام کا صحیح پیغام نہیں پہنچا، اور ہو سکتا ہے کہ اس کے ذہن میں کسی نے زہر بھرا ہو اور ایسے انوائرمنٹ کے اندر وہ رہتا ہو۔ تو بیسکلی، اور گستاخی کو برا نہیں سمجھا جاتا۔ آرٹیکل 19 جیسے بات ہوئی UN کی، اس کی وجہ یہ ہے کہ فریڈم آف ایکسپریشن ایک بات ہے۔ تو بات یہ ہے کہ جب وہ فریڈم آف ایکسپریشن ان کا نظریہ ہے جس پر وہ کہتے ہیں کوئی بڑی بات نہیں ہے کہ اگر کوئی بات ہو گئی ہو، تو ادھر یہ ڈیبیٹ کرنے کی ضرورت ہے کہ فریڈم آف ایکسپریشن، آزادی صحیح ہے، آزادی افکار صحیح بات ہے، فریڈم آف ایکسپریشن بری بات نہیں ہے۔ اسلام جب پیغام لے کر آیا تھا تو وہ ان کفار سے مختلف تھا۔ ایک فریڈم آف ایکسپریشن ہی تھی کہ ابراہیم علیہ السلام نے اپنے بات کو پیش کیا تھا، حضرت نوح علیہ السلام نے اپنی بات کو پیش کیا تھا، لیکن فریڈم آف ایکسپریشن گیو رائٹ ٹو انسلٹ، کیا وہ کسی حد تک کی اجازت دیتا ہے یا نہیں دیتا؟ لاجیکل ریزنز پر ہم یہ بات کریں گے، جس کو اقبال نے کہا آزادی افکار سے ہے ان کی تباہی، رکھتے نہیں جو فکر و تدبر کا سلیقہ، ہو فکر اگر خام تو ہے آزادی افکار، انسان کو حیوان بنانے کا طریقہ۔ تو بیسکلی ہم نے یہ بات کرنی ہے وہاں کے تھنک ٹینکس میں اور تمام چیز پہ۔ میں ایک ایگزامپل صرف کوٹ کرنا چاہوں گا جو انٹرنیشنلی کام ہوا۔ میں نے کہا علماء کرام جو قرآن و حدیث کی صورت میں، اور فقہا اور ائمہ جتنے بھی ہیں، وہ بتاتے ہیں کہ گستاخی کی سزا کیا ہے، اور ہمارے علماء اور اسلاف اس پر کیا کرتے رہے، وہ بالکل بجا اور حق ہے، اور وہی تعلیمات بالکل برحق ہے۔ لیکن جب آپ نے انٹرنیشنلی اس بات کو پیش کرنا ہے تو آپ نے ان لوگوں سے کرنا ہے، جیسے آپ ملحدین سے بات کرتے ہیں تو ملحدین کو آپ قرآن و سنت سے دلیل نہیں دے سکتے، ان کو آپ ان کے گراؤنڈز میں جا کر ریسرچ کر کے آپ بات کر سکتے ہیں۔ ہم اللہ کا شکر ہے وہاں تک تو پہنچ گئے کہ دشمن کے ہتھیار کو استعمال کرنا چاہیے۔ حضرت امام غزالی رحمۃ اللہ علیہ نے کی جو بصیرت ہو، وہاں تک تو پہنچنا بہت مشکل ہوتا ہے، بہرحال انہی کا فیضان ہے تو ہم یہاں تک آ گئے۔ تو اب اس لیول کے اوپر مطلب یہ بین المذاہب کا وہ ہو گیا نا کہ دیگر مذاہب کی جانب سے اس طرح سے ہو رہا ہے، تو جو لوگ ہیں ان کے تھنک ٹینک وہ سامنے نہیں آتے اور یہ سوچ ان کی پبلک میں ہوتی ہے۔ تو کیا ہم اس طرح سے نہیں کر سکتے کہ دیگر مذاہب کے وہ لوگ جو اسلامی اس کے مطابق عقیدت اور محبت رکھتے ہیں، ان کی زبان میں، ان کے الفاظ میں ان چیزوں کو سامنے لے کر آیا جائے؟ ٹھیک ہے ہم پروٹیسٹ کریں، لیکن اس میں ہم ان دیگر مذاہب کے لوگوں کو، ان لوگوں کو بلائیں جو خود اس کے خلاف ہیں، جو توہین کی جا رہی ہے ان کی عوام کی جانب، تاکہ ان کی زبان میں یہ آئے کہ بھائی یہ تو تمہارا مذہبی اسکالر یہ کہہ رہا ہے تو پھر تم اس کو نہیں مان رہے، ہماری مانو نہیں مانو لیکن اپنے کی تو مانو۔
हम इस लेवल पे आ सकते हैं क्या? ये जिन्होंने कहा कि ये समझाना पड़ेगा कि फ्रीडम ऑफ स्पीच क्या है और इंसल्ट क्या है, तो इसमें हम एग्जांपल दे सकते हैं रेशिज़म की और होलोकॉस्ट की। इसके ज़रिए से हम इसको मजबूत कर सकते हैं। कानून साज़ी करनी पड़ेगी और OIC को अमली इक़दाम करने पड़ेंगे। उसके लिए वो इकनॉमिक टूल इस्तेमाल कर सकती है। इस वक्त गल्फ़ कंट्रीज़ के अंदर हिंदुस्तान के करीबन 1 करोड़ लोग मौजूद हैं तकरीबन। यूरोप में सबसे ज़्यादा फ़्रांस के अंदर 2016 की शुमारियात के हवाले से तकरीबन 60 लाख मुसलमान सिर्फ फ़्रांस के अंदर मौजूद थे, और बरतानिया में 50 लाख और जर्मनी में भी 50 लाख। तो इन लोगों का भी एक प्लेटफॉर्म होना चाहिए कि ये मिलकर ये प्रेशराइज़ कर सकते हैं, और दुनिया के अंदर बड़ा पैसा है मुसलमानों के पास, इकनॉमिक टूल को इस्तेमाल करने की ज़रूरत है। इंडिया को जो तेल की सप्लाई होती थी, पहले नंबर पे इराक़ करता है, अब दूसरे नंबर पे रशिया आ गया मौजूदा हालात में, और तीसरे नंबर पर अब भी सऊदी अरब मौजूद है। तो ये एक बहुत बड़ा टूल है, इसके ज़रिए से हम प्रेशराइज़ कर सकते हैं कानून साज़ी के हवाले से। एक और बात यह है कि जिस तरह आज हम देखते हैं कि हमारे मीडिया पर फ़ॉरेन फंडिंग हो रही है, मुख्तलिफ़ NGOs हैं, और वो अपने एजेंडे को हमारे सेलिब्रिटीज़ के ज़रिए से फैलाने की कोशिश करते हैं। तो हमें भी इस तरह एक फ़ंड मुख्तस करना चाहिए आलमी सतह पर, और जैसा कि हज़रत ने भी कहा कि इस तरह के लोगों को ऑन बोर्ड लेना चाहिए। दीगर मज़ाहिब के स्कॉलर्स भी हों, सेलिब्रिटीज़ भी हों, शोबिस से वाबस्ता अफराद भी हों, दानिश्वर भी हों, तो उनको लेकर फिर एक मुत्तफ़िक़ा बात की जाए, और साइकोलॉजिकली जो है वो एक मैदान हमवार करने की ज़रूरत है कि अक्लमंदी ये नहीं है कि आप जिसकी चाहें गुस्ताखी करें। अक्लमंदी ये है कि आपको एक कदम लगानी पड़ेगी, फ्रीडम ऑफ स्पीच क्या है, दूसरी चीज़ें क्या हैं। अगर हम अपनी बात करते हैं तो कुरान का एक, हमारे इस दीन का एक मिजाज है। मिजाज ये है कि अगर तबलीग की इब्तिदा है तो वो भी मुझे अपने आप, मेरा घर, फिर मेरे वाक़िफ़कार, फिर मासिस की जो बात, चाहे खैरात की आप बात ले लें, सदक़ात की आप बात ले लें, या बिलाग की बात ले लें, अगर हम इस वेरी कंफर्टेबल, और ये बड़ा चस्का होता है बातें करना, सॉरी टू से ऑल दैट, लेकिन हम अपने जो हमें कुरान ने, जो रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने जो तरीक़ दिया है कि ख़ुद से हम क्या कर सकते हैं, ख़ुद से हमने क्या किया और ख़ुद से मैंने क्या करना है। जब हम अपने आप को माइनस करके सिर्फ डिस्कशन पे जाएंगे तो इसकी अगर 100 नशिस्तें भी हो जाएंगी, उसका हासिल कुछ नहीं होगा। तो पहले तो हमें सर्किल ऑफ इन्फ्लुएंस को अपने देखना है। हम में से मौजूद यहाँ पे हर शख्स एक अपना दायरा इख्तियार रखता है, उसका मुख्तलिफ़ ज़ाविये हो सकते हैं, वो मुख्तलिफ़ मामलात हो सकते हैं। बहैसियत मुसलमान हम सब की ज़िम्मेदारी बनती है इस मौजूदा दौर में कि हम अपने तईन जो हम कर सकते हैं, तो वो हम ज़रूरी नहीं कि उसके ऐलानात के बाद हम वो करें, उसकी तशहीर के बाद वो करें, हम बहुत सारे मामला उसको कर सकते हैं। पहली बात मैं ये कहना चाहूँगा। दूसरी चीज़ ये कि कुरान पाक में एक और हमें एक हिदायत के ज़रिए एक प्रोसीजर बताया गया। जब उम्मत की खैर की बात की गई तो अल्लाह ताला ने एक ग्रुप की, एक ऑर्गेनाइजेशन की एक हमें दावत, एक कंस्ट्रक्शन इस्टेब्लिशमेंट की बात बताएगी। जैसे अहमद भी कह रहे थे कि इनात की बुनियाद पे मामला होता है, तो हमें सिर्फ इंडिविजुअल कैपेसिटी पे काम करने को ही ज़ोर नहीं दिया गया, हमें कलेक्टिव मैनर में हमें ये सिखाया गया कि तुम में से एक जमात होनी चाहिए। और जो जमात होनी चाहिए, उस जमात का मतलब ये है कि जो मैं अकेला नहीं कर सकता वो काम वो जमात करेगी। जैसे अभी जब मैं आया तो अहमद बता रहे थे कि हम कुछ यहाँ पे कोई फ़ोरम, कोई ऐसे मामलात को ऐसे करेंगे, यानी हम ये समझते हैं जमात के लिए ज़रूरी नहीं कि एक बहुत बड़ा लश्कर और जुलूस हो, वो 4 लोग मिलकर भी एक फ़ोरम बना सकते हैं। इसमें उस फ़ोरम का मेजर अगर पर्सपेक्टिव हम देख लें कि हमारी अवेयरनेस का बहुत बड़ा लैकिंग है। मेरा ताल्लुक़ यूनिवर्सिटी से लेकर स्कूल के तलबा तक होता है, वो अभी तक हमारे बुनियादी सवालात के ऊपर अवेयरनेस नहीं जानते। तो पब्लिकेशन विद रिस्पेक्ट टू नीड, यानी सखीन किताबें की ज़रूरत नहीं है, आज मुख्तलिफ़ चीज़ों की ज़रूरत होती है। पब्लिकेशन के साथ फ़ोरम जब मौजूद होगा, वो नेचुरल है कि वो सोशल मीडिया भी इस्तेमाल करेगा। जैसे वकास भाई कह रहे थे कि सोशल मीडिया भी इस्तेमाल होना चाहिए, वो सेमिनार भी करेगा, इस तरह के फ़ोरम करेगा। तो अव्वलन इस नशिस्त में क्या ही अच्छा हो कि अगर एक ऐसे प्लेटफॉर्म या फ़ोरम की बात हो जो इस सब्जेक्ट के लिए बिलिख्तिसास हो, इस सब्जेक्ट के लिए वो काम करे। दूसरी चीज़ इंडिविजुअल कैपेसिटी की जब बात मैं कर रहा हूँ, हमें देखिए सूरह हुजरात की पहली 5 आयत अगर हम देखें ना, तो अल्लाह ताला ने पूरा एक मैकेनिज़्म दिया हुआ है। पहले तकदीम की बात की कि तकदीम बिल्कुल नहीं होनी चाहिए,
یعنی کوئی بھی شخص یہ تصور نہ کرے کہ اللہ اور رسول کے فیصلے کے علاوہ زندگی میں اس کا کوئی فیصلہ موجود ہو. جب اس سطح پہ ہم اپنے بچوں میں، اپنے گھر میں، اپنے احباب میں ہم تقدیم کی نفی مکمل کر دیں، تو اس کے بعد پھر اہانت کی جب بات کی گئی کہ لا ترفعوا کی بات کی گئی، پھر اس کا نتیجہ بتایا گیا. یہاں پہ بات ختم نہیں ہے. آخر میں 3 ریوارڈز بتائے گئے ہیں ان لوگوں کے لیے جو اپنی آواز کو پست رکھتے ہیں. پہلے یہ بتایا گیا کہ ان کے دل جو ہے ایمان کے لیے انکلائنڈ ہو جاتے ہیں، اور یہ زندگی کی سب سے بڑی نعمت. پھر بتایا گیا کہ معافی ہے، لہم مغفرت، اس میں کوئی کنڈیشن نہیں ہے. تیسری بات اجر بتایا گیا. یہ بات بالکل اظہر من الشمس اور واضح ہے کہ ہماری جتنی بھی ایفرٹس ہیں وہ سرکل آف کنسرن میں ہوتی ہیں. جہاں ہمارا انفلوئنس ہے وہاں کچھ نہیں ہوتا. میں اگر کسی مسجد کا امام ہوں تو میرے سامنے ایک لے مین بیٹھا ہے، مجھے یہ تو پریشانی ہے کہ جرمنی کے جنگلات میں بیٹھنے والا شخص، اسے نہیں معلوم کہ توہین رسالت کیا ہے. میرا سوال مجھے اپنے آپ سے ہے کہ آپ جس شخص کو ہر ہفتے کے بعد جمعے کے دن خطبہ دیتے ہیں، کیا وہ شخص جانتا ہے کہ توہین رسالت کے مدارج کیا ہیں؟ اگر وہ نہیں جانتے تو اس کا مطلب یہ ہے کہ یہ باہر جو ہم نے سارا شور شرابہ مچا رکھا ہے وہ کنسرن کی جانب ہے، انفلوئنس میں ہمارا معاملہ نہیں ہے. پھر دوسری بات یہ بھی بہت واضح ہے کہ جب سورہ نحل میں اللہ رب العزت نے ادعو الی سبیل ربک بالحکمہ والموعظۃ الحسنہ، یہ جو 2 کیٹیگریز بنائی ہیں، نارملی ہم ان دونوں چیزوں کو تبلیغ کے عناصر میں شمار کرتے ہیں، لیکن حکمت کا تعلق کچھ اور افراد کے ساتھ ہے اور موعظہ حسنہ کا تعلق کچھ اور کیٹیگری کے افراد کے ساتھ، جسے آپ برین آف نیشن کہتے ہیں. یعنی آپ کے کسی بھی نیشن کا جو انٹیلیجنشیا ہے، یا جس کو آپ کہتے ہیں کہ انٹلیکچوئل مائنورٹیز ہیں، ہوتے تو تعداد میں یہ کم ہیں، لیکن ان کو بات صرف اور صرف دلیل کی چاہیے. کبھی دلیل ان کو عقلی چاہیے اور کبھی ان کو دلیل نقلی چاہیے. اگر کسی اور نیشن کے افراد میں یہ طبقہ موجود ہے تو یہ تو ہمارے درمیان بھی موجود ہے، تو ان کی سطح پر جا کر بات ہوگی. اب اگر کسی علاقے کے چودھری صاحب نیکی کمانے کے لیے مسجد میں صبح فجر کے بعد جھاڑو لگائیں تو یہ ان کا منصب نہیں ہے. ان کو اپنی اور نئی مساجد تیار کرنی چاہیے. یہ اجر و ثواب ان لوگوں کے لیے ہو جانا چاہیے کہ جو اس کے حقدار ہیں. لیکن ہم یہ چاہتے ہیں کہ جناب ایک مسجد کے جو خادم ہیں وہ بھی وہی عمل سر انجام دیں کہ جو وزیر اعظم صاحب کو اختیار کرنا ہے. اور ہماری اسی بنیاد پر جس بھی انفلوئنس میں جو فرد ہے وہ اپنی ذمہ داری سے بری ہے. وہ کہتا ہے کہ یہ میری ہی ذمہ داری ہے کہ جناب ہر مقام تک میری آواز پہنچے. یہ ممکن نہیں. اس کا بہترین طریقہ یہ ہو سکتا ہے کہ ہم نشاندہی کر لیں کہ ہمارا ڈومین کیا ہے. اس ڈومین میں رہ کر ہم اپنی اویئرنیس کا جو سلسلہ قائم کر سکتے ہیں تو اس کے ذریعے سے ہی یہ بات آگے بڑھے گی. اور جو ہمارے وہ طبقات ہیں کہ جنہیں آپ اشرافیہ کہہ لیں یا اگر عقلی اعتبارات سے آپ انہیں برین آف نیشنز کہتے ہیں، ان پر بھی ہمیں کچھ طور پر اعتبار کرنا ہوگا. ہمیں ان کو بتانا بھی چاہیے اصل میں بلاسفیمی ہم کہتے کس کو ہیں. اگر ہم ان کے عقائد دیکھیں انبیاء کے، وہ تو خاکے بنانا، ان کے لیے فلمز بنانا از ناٹ اے بگ ایشو. وہ تو ابھی تک جیسس کرائسٹ کے آپ دیکھتے ہیں حضرت مریم کے خاکے موجود ہیں، ہم اس پر کبھی بھی ہم نے کچھ بھی نہیں کہا. لیکن جب ایسا معاملہ حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں آتا ہے تو ہم روڈوں پہ نکل آتے ہیں. تو آیا ہمیں کسی ایک نبی سے تو محبت نہیں؟ تمام انبیاء ہمارے لیے مقدس ہیں. تو ہمیں ایک سوچ کے ساتھ یہاں اٹھنا چاہیے. ایک فیصلہ یہ نہیں کہ آپ کو پتہ ہے مجھے پتہ ہے، کہ حقیقتاً ہمارا ریئیکشن کیا ہونا چاہیے. آج ہم اس چیز کے ساتھ اٹھیں کہ ہمارا ریئیکشن ہونا کیا چاہیے، اور پھر یہ موقع کی مناسبت کو دیکھ کے بدلنا نہیں چاہیے، کیونکہ عوام بڑی پھر پریشان ہو جاتی ہے. میرا نام سید شاہزیب جعفری ہے اور تحصیل میں پاس آؤٹ ہوں کراچی یونیورسٹی سے MSc اسپیس سائنس میں. میرا سوال یہ ہے کہ جتنے بھی گستاخ ہیں، یہ خاتون ہو گئی اور وسیم رضوی اور احمد رشدی، اگر ان کے آپ وہ انٹرویو دیکھیں تو اس میں وہ یہی ڈکلیئر کرتے ہیں کہ لٹریچر، کہ آپ کے لٹریچر میں جو ہے وہ گستاخانہ چیزیں ہیں. تو مجھے ایسا لگتا ہے کہ ہم اپنے اگر لٹریچر کو سدھاریں یا پھر اس کے اوپر کوئی ہم قانون سازی کریں. میں یہ سمجھتا ہوں کہ ہمیں جس طرح اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ تم میں سے ایک گروہ مختص ہونا چاہیے اس کام کے لیے، تو جو حساس موضوع ہیں ان پر کچھ افراد کو فکس کر کے انہیں ریگولر پابندی کے ساتھ اس پر کام کو جاری کر دینا چاہیے، تاکہ وہ اس پر جب ریگولر کام کریں پھر اس کے بعد
जितने भी तबक़े हैं, चाहे वो तलबा का तबका हो, स्कूलिंग सिस्टम लेवल पर हो, कॉलेजेस पर हो, तो वो हर तबके के एतबार से लाहे अमल और रद्द अमल के लिए चीज़ें बनाएं और फिर वो चीज़ें उन तक पहुँचाई जाएँ, तो उम्मीद है कि ज़्यादा फ़ायदेमंद हो सकती हैं। जैसे अभी साद साहब ने कहा कि अव्वल तो हमारे यहाँ लोगों को, जितने लोग आपको रोड पे प्रोटेस्ट करते नज़र आते हैं, आप किसी से पूछें कि भाई क्या हुआ है, वो कहते हैं जी गुस्ताखी हुई है। फिर उनसे पूछें जी क्या गुस्ताखी हुई है, तो वो कहते हैं जी ये तो हमें नहीं पता। तो गुस्ताखी का इदराक नहीं है पहली चीज़ हमारे यहाँ, तो गुस्ताखी का इदराक बहुत ज़रूरी है कि पहले इदराक हो जाए कि जी ये चीज़ें गुस्ताखी हैं, ये है तो गुस्ताखी डिक्लेयर होगी, ये नहीं है तो गुस्ताखी नहीं है, तो फिर उसका एक दूसरा तरीक़ा कार है उससे डील करने का। मेरी अर्ज़ इसमें ये है कि सर ये जो गुस्ताखी रसूल का मामला है, इसके अंदर जो है 3 बुनियादी चीज़ें मैं मौजूद देखा कि आलमी सतह पर हमारी क्या रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ होनी चाहिए। आप कोई भी काम करने निकलते हैं उसके 3 इन्फ्लुएंस पाए जाते हैं। या तो माशरे में जब आप उसको हाईजैक करना चाहते हैं तो आपको 3 सिम से एक साथ काम करना पड़ेगा। अगर आप 3 सिम से एक साथ काम नहीं करते तो आप बहुत बुरी तरीके से नाकाम हो जाएंगे अपनी तहरीक में। नंबर 1 सोशल, नंबर 2 लीगल और नंबर 3 फ़िलासफ़िकल। एक ओपन डे होना चाहिए मदरसों में कि आप पब्लिक को इनवाइट करें कि हमारे मदरसे में आएँ, देखें ये होता है, ये कहानियाँ जो आप सुन रहे हैं कि यहाँ पे टेररिस्ट पैदा हो रहे हैं, यहाँ पे फलाना ये हो रहा है, हम खुल के आपको खाने के लिए दावत दे रहे हैं, हमारे पास आएँ, एक दिन गुजारें, हमारे बच्चों से मिलें, ताकि ये सारी चीज़ें जो प्रोपेगेंडा हुआ है मदरसों और मुफ्तियों और उलमा और इस्लाम के ख़िलाफ़, इसको हम दूर करें एटलीस्ट हमारे लोगों के दरमियान। चलो बाहर के लोग थोड़ा सा एक नेक्स्ट स्टेप है, बट हमें भी इसके अंदर कोशिश करनी चाहिए। हमारे इस मुल्क के अंदर कुछ समझ लें 1200 केसेस ब्लास्फेमी के हुए हैं। 295 A, B, C और 298 A भी है एक अलग से। तो इसमें से आधे से ज़्यादा जो है मुसलमान अफराद थे, जो जिसके अंदर 630 के करीब, और ज़्यादातर ऑलमोस्ट 500 के करीब जो है अहमदी थे और 180 के मसीही और अबाउट 20 हज़रात जो हैं हिंदू थे। ये 1947 से लेकर आज तक ये है। इनमें से एक भी केस 1200 केसों में नेवर रिजल्टेड इन डेथ पेनल्टी। तो ये चीज़ अब आप इसको 2 अंदाज से इसको ले सकते हैं। एक अंदाज से आप ये आर्ग्यू कर सकते हैं, देखें हमारा ब्लास्फेमी लॉ इतना मजबूत है, इतना डिफेंस को राइट्स देता है कि यहाँ पे आपको जो डर है ये डेथ पेनल्टी का होना ही नहीं चाहिए। हमारे पास तो पूरा रिकॉर्ड है 50-60 साल का, सही है ना। तो एक ये आर्गुमेंट देखें, लॉ के अंदर आप जब ये बात कर रहे हैं बैनुल अक़वामी सतह पे, तो आपको ये चीज़ें हाईलाइट करनी चाहिए कि ब्लास्फेमी लॉ मसला नहीं है, इशू आप लोगों का कुछ और है, जिसके अंदर ब्लास्फेमी लॉ के अंदर जो क्रिटिसिज्म है उसके ऊपर खैर एक अलग शायद डिस्कशन होगा, वो है डेथ पेनल्टी के हवाले से। उनका ये है, इतना इशू इतना नहीं है कि ब्लास्फेमी लॉ है कि नहीं है, लेकिन पाकिस्तान के अंदर क्योंकि डेथ और सज़ाए मौत एक कंक्लूजन हो सकता है, वो उसका असली ऑब्जेक्शन है। ये नहीं है कि ब्लास्फेमी लॉ हो ना हो, क्योंकि आप लोग सरप्राइज़ होंगे कि पूरी दुनिया के अंदर 71 कंट्रीज़, जिसके अंदर रशिया, इटली, स्पेन, जर्मनी, आयरलैंड, कनाडा, ब्राज़ील, फ़िलीपींस, जो गैर मुसलमान नॉन मुस्लिम रियासतें हैं, वहाँ पे भी ब्लास्फेमी लॉ है और वहाँ पे भी लोग सज़ा काटते हैं। तो मसला यह नहीं है कि ब्लास्फेमी लॉ के ऊपर, एक्चुअली द इशू इज़ ऑन डेथ पेनल्टी। तो ये चीज़ भी हमें ज़रा फोकस करते हुए इसको एड्रेस करना होगा जब हम टैकल कर रहे हैं कि दिस इज़ एक्चुअली द की इशू। और इसके अंदर काफ़ी चीज़ें अगर उलमा हज़रात के साथ बैठ के हम थोड़ा सा अपना ही कवानीन देख लें कि देखें कुछ ख़ास केसेस के अंदर जो हमने आई थिंक प्रीवियस सेशंस में भी डिस्कस किया है, स्पेशली हनफी लॉ के मुताबिक औरतों के लिए और बच्चों के लिए एक ख़ास रूल है, वो हम क्यों नहीं रिफॉर्म कर लेते। अगर मेजॉरिटी है इसकी ओपिनियन के तहत चलना चाह रहे हैं तो हम ले आते हैं 295C के, अगर कोई फ़ीमेल है, कोई अंडर एज चाइल्ड है तो उसकी सज़ा जो है इम्प्रिजनमेंट होगा। ये क्योंकि अगर हनफी पोजीशन इस पे है तो उसमें हम क्यों उससे चुप रहें। और ये रिफॉर्म जो है हमारे लिए एक पॉजिटिव अंदाज से बैनुल अक़वामी सतह पे जाएगा कि देखें पाकिस्तान रिफॉर्म कर रहा है एटलीस्ट औरतों और बच्चों की खातिर, और जो है मेंटली जो डिसेबल्ड कंडीशन है उनका जो है उन बेसिस पे, वो तो कानून में लिखा हुआ है कि भाई इनको सज़ाए मौत नहीं मिल सकती, लेकिन अलबत्ता उनको इम्प्रिजनमेंट जो भी है। तो इसके ऊपर हम ज़रा बात थोड़ा सा हमें खुद सोचना चाहिए रिफॉर्म का।
अच्छा, बैन अल-अक़वामी सतह पे बस मैं इतना कहना चाह रहा हूँ कि पाकिस्तान एक्चुअली कोई अच्छी चीज़, पाकिस्तान ने एक्चुअली इसको काफ़ी लीड किया है, और ईरान और पाकिस्तान हैव बिन प्राइमरीली जो यूएन के अंदर जो गुफ्तगू इस टॉपिक पे जब से यूएन बना है वो ये दो मुल्क ने लीड लिया, जिसके अंदर इजिप्ट और सऊदी अरेबिया ने काफ़ी दफ़ा किया, बट टर्की ने भी अपना रोल अदा किया, लेकिन पाकिस्तान हैज़ बिन एट द फोर फ्रंट। पाकिस्तान हैज़ बिन एट द फोर फ्रंट एक्चुअली 2-3 दफ़ा। जिन्हें एक बार उन्होंने रेजोल्यूशन पास करने की कोशिश की थी 2010 में अगेंस्ट डेफेमेशन ऑफ रिलीजन। एक्चुअली ये जो पूरी कहानी एक्चुअली स्टार्ट हुई थी OIC की तरफ से, जब आप लोग सब जानते हैं सलमान रुश्दी के जो किताब छपी थी 1989 में, तो उस दिन के बाद OIC ने एक चीज़ मतलब एक पॉलिसी अपना ली थी, इस चीज़ को हमें टैकल करना है, ये चीज़ के ऊपर हमें काम करना है। और OIC ने 90 से लेकर 2010 तक लगे रहे, कुछ 20 साल, और उनके साथ साथ जो उनका रेजिस्टेंस ये था जो है फ्रीडम ऑफ स्पीच वाले। अच्छा, फ्रीडम ऑफ स्पीच के ऊपर अगर हम थोड़ा सा इसके ऊपर गौर और फिक्र करें, हमारे कानून के अंदर भी काफ़ी इसके रिस्ट्रिक्शंस हैं, ऐसे नहीं है कि आप ये ऐसी फ्रीडम ऑफ स्पीच है। अगर मैं आर्टिकल 19 आपको पढ़ के सुना, हमारा भी आर्टिकल 19 इत्तफाकन नंबर वही है, और उसके अंदर बेसिकली के रिस्ट्रिक्शंस जहाँ पे ग्लोरी ऑफ इस्लाम, इंटेग्रिटी, सिक्योरिटी ऑफ द स्टेट, डिफेंस ऑफ पाकिस्तान, फ्रेंडली रिलेशन विद फॉरेन स्टेट्स, पब्लिक ऑर्डर, डिसेंसी, मोरालिटी, रिलेशंस विद कंटेम्प्ट ऑफ कोर्ट और इंसाइटमेंट ऑफ ऑफेंस, ये सारी चीज़ें उसके अंदर रिस्ट्रिक्शंस आती हैं जो अच्छी खासी हैं। मज़ेदार बात यह है कि जो इंटरनेशनल लॉ है 2011 में ह्यूमन राइट्स कमेटी ने एक अपना कमेंट्री, जो लीगल कमेंट्री होती है इनकी, रिव्यू करते रहते हैं अपना कवानीन, उसके अंदर जो ICCPR का जो आर्टिकल 19 है जो फ्रीडम ऑफ ओपिनियन और एक्सप्रेशन में, उसके ऊपर उन्होंने कमेंट लिखा है। मैं इनका ये कमेंट नंबर 34 है और पॉइंट नंबर 48 है इसके अंदर। अगर मैं इंग्लिश में थोड़ा सा दोहराऊँ तो फिर आपको फिर उर्दू में थोड़ा सा इसको तर्जुमा करूँगा। Prohibitions of the displays of the lack of respect for a religion or other belief systems, including blasphemy laws, are incompatible with the covenant. अच्छा, शुरू करते हैं कि पोजीशन स्टार्ट की क्या है कि ब्लास्फेमी लॉज इस कवेनेंट के तहत, जो इंटरनेशनल कवेनेंट ऑफ सिविल एंड पॉलिटिकल राइट्स, जो समझ लें बैन अल-अक़वामी सतह पे मोस्ट सिंगल इम्पोर्टेंट डॉक्यूमेंट है UDHR के बाद, जो लीगल फ्रेमवर्क में होता है, जिसके अंदर पाकिस्तान सिग्नेटरी बना हुआ है 2010 से, तो वी आर लीगली लायबल टू द स्टैंडर्ड्स। अच्छा, इनकी इंटरप्रिटेशन ये है कि पूरे कॉवेनेंट के अंदर ब्लास्फेमी लॉज के साथ कहीं मैच नहीं करता, अलबत्ता फिर वो कहते हैं एक्सेप्ट इन ए स्पेसिफिक सर्कमस्टेंस इन्विजन्ड इन आर्टिकल 20 पैराग्राफ 2 ऑफ द कॉवेनेंट। अब आर्टिकल 20 पैराग्राफ 2 क्या कहता है? आर्टिकल 20 पैराग्राफ 2 कहता है any advocacy of national, racial or religious hatred that constitutes incitement to discrimination, hostility or violence shall be prohibited by law। तो मतलब ये जो आप कह रहे हैं, ये अगर नेशनल, रेशनल के रिलीजियस हेट्रेड को फैलाएगा, जो चीज़ भी आप कह रहे हैं, बयान कर रहे हैं, आप छाप रहे हैं, आप कार्टून बना रहे हैं, आप जो भी कुछ भी कर रहे हैं, अगर ये चीज़ जो है इसको लीड करेगी और इंसाइटमेंट करेगी डिस्क्रिमिनेशन का, इंसाइटमेंट अवाम के करेगी हॉस्टिलिटी और वायलेंस का, तो लॉ इसको प्रोहिबिट कर सकता है। उसके अंदर जो है आर्टिकल 19 के अंदर वो फिर डिस्क्राइब करते हैं कहाँ पे एक्सेप्शन टू द रूल है। एक्सेप्शन टू द रूल यही है कि जो चीज़ जो इंसाइटमेंट करता है, लेकिन उसकी भी उन्होंने रिस्ट्रिक्शन की हुई है, इट हैज़ टू कॉज वायलेंस, इट हैज़ टू लीड टू हेट्रेड। सबसे मोस्ट इम्पोर्टेंट केस अगर मैं आपसे शेयर करूँ, वो इसी रूलिंग के बाद जो है वो यूरोप में हुआ था 2018 में, जो बहुत मशहूर केस भी बना था, जिसके अंदर उसकी बहुत क्रिटिसिज्म भी हुई है। लेकिन वो केस आप लोगों को पढ़ना चाहिए, बिकॉज फिर आपको समझ में आएगा कि यूरोप के अंदर भी ऐसी बात नहीं कि यूरोप डज नॉट हैव द सेम स्टैंडर्ड। वो ES वर्सेस ऑस्ट्रिया था। इट वाज अ डिसीजन ऑफ द यूरोपियन कोर्ट ऑफ ह्यूमन राइट्स, और वहाँ पे अक्टूबर 25 2018 में उन्होंने रूलिंग दी थी कि स्ट्रासबर्ग कोर्ट्स अगेंस्ट ऑल ऑड्स, बिकॉज एक्सपेक्टेड नहीं था कि ये कोर्ट इस तरह से रूलिंग देगी, बेसिकली उन्होंने वैलिडेट किया था एक कन्विक्शन ऑस्ट्रियन लेक्चरर का। वो एक औरत थी, उसने कुछ कमेंट्स किए थे रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के बारे में, जो उनको कंपेयर किया गया कि उनकी जो शादी थी आयशा तानों के साथ, वो कोट एंड कोट नाउज़ुबिल्लाह पेडोफिलिया के साथ
ایک انہوں نے وہ ایک 2-3 بار، ایک بار بھی نہیں، وہ 2-3 بار ایک سیمینار میں 2009 میں وہ کیا تھا. اس میں پھر آسٹرین لا، یہ دیکھیں اگین میں نے کیا ریمائنڈ کیا، بلاسفیمی لا یہاں نہیں ہے، وہ آسٹریا میں بھی لا ہے. تو انہوں نے ان کو سزا دی اور انہوں نے اپیل کیا کہ بھائی میرا تو فریڈم آف اسپیچ اور یہ، اور اس اپیل کے اندر اپیل ریجیکٹ ہوا یورپین کورٹ آف ہیومن رائٹس. اور انہوں نے لکھا اپنے رولنگ میں that the court ruled that the Austrian courts had quote carefully balanced her right to freedom of expression with the right of others to have their religious feelings protected. اور پھر آخر میں کورٹ نے میجر رولنگ کیوں بنی، کورٹ نے نوٹ کیا this is the status of a key case. اب اس کا معنی کیا ہے، میں ذرا لیگل ریفرنس اور وہ بھی یورپین ریفرنس میں یہ ہے، جب یہ کہتے ہیں کوئی کورٹ کے یہ کی کیس ہے جس کے اندر اتنے سارے جسٹسز بیٹھ کے، جیسے ہمارے پاس سپریم کورٹ کا ایک ڈیسیجن ہوتا ہے جس کے اندر فل بینچ جو کہتے ہیں نا، تو سمجھ لیں اس قسم کا کیس تھا. تو اٹ مینس کہ یہ ریفرنس استعمال ہو سکتا ہے فیوچر آنے والے کیسز میں. تو مطلب وہ ایک پوائنٹ ظاہر کرنا چاہ رہے تھے کہ دیکھیں فریڈم آف اسپیچ اپنی جگہ، لیکن اگر یہ جو ہے ریلیجس فیلنگس کو وائلیٹ کرے دیٹ نیڈس ٹو بی پروٹیکٹڈ، اور اس کا ایک بیلنس ہونا چاہیے. تو مطلب میں یہ سب چیز یہ کہنا چاہ رہا ہوں کہ ہمارے پاس ہیں چیزیں جو ہم استعمال کر سکتے ہیں ہمارے آرگیومنٹ میں، اور جو آرگیومنٹ جو ایک خاص جو ایکنالج ہوا ہے یو این میں اتنی 20-30 سال کی کوشش کے بعد. ڈاکٹر صاحب میں ریمائنڈ کرنا چاہ رہا ہوں کہ مارچ 22 کو جو انہوں نے جو یو این میں جو ہے عمران خان اور جو سارا ان کا جو ریزولوشن تھا وہ ایکچولی اس دن کا نہیں تھا، وہ کافی عرصوں کے بعد کافی اسٹرگل کرتے ہوئے OIC کچھ 30 سال سے ہر وقت ریزولوشن لاتا تھا، پھر کوئی ہوتا تھا. انہوں نے پھر پیش کیا جو یونینیمسلی پاس ہوا اسلاموفوبیا کے خلاف، اور ایک دن اب بنایا جائے گا ہر سال مارچ 15 کو، جس کے اندر امید ہے کہ ہم سب اس وقت اگین اس چیز کو ری ایمفسائز کریں گے کہ اسلاموفوبیا کا اگین اسلاموفوبیا کیا چیز ہے، ہیٹریڈ، وائلنس اگینسٹ مسلمس. اور اگر یہ چیز جو بیان کرنا چاہ رہے ہیں فریڈم آف اسپیچ کے تحت وہ کاز کرے گا وائلنس اور ہیٹریڈ مسلمانوں کے خلاف، تو وہ کنڈیمیبل ہے. اور اگین اگر آپ مختلف اگزامپلس نکال لیں، جرمنی اور اس طرح، جرمنی کے اندر بھی آپ وہاں کے جو ہے ناٹسی سلوٹ نہیں کر سکتے، ناٹسی کی چیزیں نہیں پہن سکتے. آپ کہنے کی تو دور کی بات ہے، وہ چیزیں پہن ہی سکتے ہیں، مطلب سلوٹ بھی نہیں کر سکتے. اگر کریں گے آپ کو جیل میں ہوگا. امریکہ کے اندر انفیکٹ امریکن جورسپروڈنس کے اندر انہوں نے خاص فریڈم آف اسپیچ کی ایکسپلینیشن میں جب طے کیا تھا اس ملک میں، انہوں نے ایگزامپل بتائی. اس کا مطلب نہیں ہے فریڈم آف اسپیچ جہاں پہ لوگوں کو نقصان ہوگا. اور جو ایگزامپل بتایا انہوں نے کہا تھا اگر ایک تھیٹر میں، اس زمانے میں جو پرانے تھیٹرز ہوتے تھے نا، وہ ٹی وی اسکرین نہیں ہوتا تھا، وہ لوگ پلے کرتے تھے وہاں پہ. وہ کہتے کوئی اگر پکارے آگ، اس میں سے پھر سب لوگ اٹھ کے بھاگیں گے کہ بھئی آگ جل گئی ہے کہ، اور اس کے اندر اسٹیمپیڈ میں لوگ جمع مطلب آبویسلی ہوں گے، کچھ مر بھی جائیں گے، اس طریقے سے انجریز بھی ہوں گی. تو وہ بندہ تو کلیم نہیں کر سکتا کہ بھئی میری فریڈم آف اسپیچ رہی، اس کے اندر اس کو سزا کاٹنی ہوگی. پاکستان کے آرگیومنٹیشن جیسے یہاں پہ بھی سجیسٹ کیا گیا کہ آپ کر سکتے ہیں بہت اچھے انداز سے. آپ فریڈم آف اسپیچ انٹرنیشنل لا فریم ورک میں لمیٹڈ ہے، اور اسپیسیفکلی ہیومن رائٹس کمیٹی نے اسی چیز کو ٹارگٹ کیا کہ بلاسفیمی ان دا سینس کہ ریلیجس ہیٹریڈ اور وائلنس کو اسٹاپ کرنے کے لیے آپ کر سکتے ہیں. لا ریفارم کی طرف بھی میں کہوں گا کہ یہ بڑی امپورٹنٹ چیز ہے جس کے اندر ہم ایڈریس بھی کر سکتے ہیں. جو کرٹیسزم اگر میں ویسے بتاؤں، جو کرٹیسزم ویسے تو زیادہ ہے، میں نے نیگیٹو چیزیں اتنے بات نہیں کی، لیکن اس کے اندر پاکستان کی کافی کرٹیسزم یہ ہے کہ کیوں اگین یہ جو بات ہے کہ رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں ہوتا ہے لیکن دوسرے نبیوں کے بات نہیں ہوتا. وائی آل دا سڈن کہ مسلمان گیٹ سو کاٹ اپ ود دیٹ، یہ بھی ہے. اور دوسرے ریلیجنس کا بھی رسپیکٹ ہو رہا ہے کہ نہیں. وہ لکھا ہوا اسی نوٹ کے اندر کہ آپ کو اگر یہ لا رکھیں گے ہیٹریڈ اور یہ چیزیں لمٹ کرنے کے لیے، تو آپ اس لا کے اندر ڈسکرمنیشن نہیں کر سکتے. مطلب یہ نہیں ہے کہ آپ بس رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں کہیں، پھر سب ہوں گے پھر. تو مطلب ان کی بھی ریلیجس فیلنگس جو ہے، جو آئی تھنک ایک اسلامک پرنسپل ہے کہ آپ ان کے ایک قرآن کی آیت بھی اس طریقے سے اس طرح سے ان کے اوپر ان کے خداؤں پہ اس طرح نہ کرو، ورنہ اصلی خدا پہ وہ کچھ اس طرح سے لاسٹ ٹائم بھی ہم نے ڈسکس کیا تھا. تو یہ چیزیں سوچ اور سمجھتے ہوئے آئی تھنک اگر ہم ریفارم بھی کر لیں تو پاکستان کا جو آبجیکشنز ہیں وہ کم ہوتے رہیں گے جو بلاسفیمی لا کا ہے. اور اس کے اوپر ہم سیریس اگر گفتگو ہے، آئی نو تھوڑا سا سینسیٹیو ٹاپک ہے، عوام تھوڑی سی فرینکلی ان ایجوکیٹڈ ہے، وہ تو بظاہر طور پہ وہ ہمیں پتہ ہے. ایک تو ہمیں کرنا چاہیے اور ہمیں بتانا بھی چاہیے یہ غیر مسلمان عورتیں اور بچوں کے لحاظ سے، اور جو جن کی مینٹل کنڈیشن ہے،
یہ تو لکھا ہوا ہے ہمارے حنفی علماء تو کافی کتابیں اس کے اوپر چھپی ہوئی ہیں، کیا کیا نہیں لکھا ہوا، اور یہ ہمیں بیان کرنا چاہیے ہماری عوام کو کہ بھئی دس از دی اسلامک لا. اور انشاءاللہ اگر یہ ریفارم آ جائے، مجھے امید ہے کہ جو آبجیکشنز تھے وہ کم ہوتے جائیں گے اینڈ پھر پاکستان اتنا آبجیکشن نہیں ہوگا. آج جو ہم نے موضوع رکھا تھا وہ توہین کی عالمی مہم اور رسپانس آف مسلم امہ کے عنوان پر ہم نے آپ کو یہاں دعوت دی ہے، اور میں بہت شکر گزار ہوں کہ آپ تمام احباب نے بہت بھرپور انداز سے اس میں آپ نے شرکت کی ہے. میں صرف چند ایک گزارشات، کیونکہ بار بار یہ کہا گیا کہ ہم فکری طور پر خود کو تیار کریں، عنوانات کی تیاری ہو، پلیٹ فارم ہو، اس میں اسپیشلائزیشن ہو. ابتدا میں نے آپ سے عرض کیا تھا کہ ہمیں گریجولی ڈی سینسٹائز کیا جا رہا ہے. آپ کے اندر سے توہین کی حساسیت اور جو اس کی شناخت ہے وہ بتدریج ختم کی جا رہی ہے، کیونکہ بار بار جب آپ کسی چیز پر کوئی رد عمل ظاہر کرتے ہیں تو ایک وقت ایسا آتا ہے کہ آپ ڈی سینسٹائزڈ ہو جاتے ہیں. تو ایسا نہ ہو کہ ہم ڈی سینسٹائزڈ ہو جائیں اور اس کا نتیجہ ایمان کا ختم ہونا ہے. آرٹیکل 19 یہ سامنے لکھا ہوا ہے، یونیورسل ڈیکلیریشن آف ہیومن رائٹس. میں گزارش کروں گا کہ اس کا اردو میں بھی ترجمہ ہے، دنیا کی ہر زبان میں ہے، یونیورسل ڈیکلیریشن آف ہیومن رائٹس. اس 30 آرٹیکلز کو آپ نے ضرور پڑھنا ہے تاکہ آپ کو معلوم ہو سکے کہ دنیا میں کن قوانین کے تحت یہ بات ہو رہی ہے. جو یورپی یونین کی عدالت برائے انسانی حقوق کے فیصلے کی بات کی گئی، انہوں نے بہت واضح طور پر یہ فیصلہ دیا ہے کہ پیغمبر اسلام کی توہین آزادی اظہار نہیں ہے، اور اس کا حوالہ معاذ شاہ صاحب نے بھی دیا کہ 480 یورو کا جرمانہ اس عورت پر باقاعدہ عائد کیا گیا جس نے نعوذ باللہ من ذالک اپنی مختلف لیکچرز میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی شان میں توہین کا ارتکاب کیا تھا. چند ایک کام کرنے کے ہیں، اور جس طرح ڈاکٹر صاحب نے بھی کہا کہ ہم اپنے سرکل آف انفلوئنس اور ہم اپنے دائرہ کار کی جب بات کر رہے ہیں تو ہمیں کیا کرنا چاہیے، تو میں اس وقت خصوصی طور پر بین الاقوامی تناظر میں بات کر رہا ہوں. پہلی میری گزارش یہ ہے کہ ہمارے جو اہل علم ہیں، میں وقتاً فوقتاً اس کا اظہار کرتا رہا ہوں کہ بلاسفیمی کو ایمانیات کے باب میں ان ٹوٹل دیکھیں. آپ صرف یہ نہ دیکھیں کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی شان میں توہین کا ارتکاب ہو رہا ہے، اللہ تعالیٰ کی سب سے زیادہ توہین اس وقت ہو رہی ہے، لیکن ایتھیزم کا ہمارے ہاں اس وقت کوئی جواب دینے کی کوشش نہیں کی جا رہی. کل انبیاء کرام علیہم السلام کی توہین ہو رہی ہے. سید المرسلین محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی نعوذ باللہ توہین کا ارتکاب کیا جا رہا ہے، قرآن جلایا جا رہا ہے، اور دین کی بطور دین توہین ہو رہی ہے. تو آپ نے پرسپیکٹیو کو چینج کرنا ہے کہ توہین کو ان ٹوٹل لیا جائے جس کا تعلق صرف ایمانیات کے باب سے ہے. یہ میں پہلی گزارش کر رہا ہوں. توہین صحابہ بھی ایک الگ جرم ہے، لیکن اس کا تعلق ایمانیات کے ظاہر ہے کہ اصولیات دین سے نہیں. دوسرا ایک اس میں غور کرنے کی ضرورت ہے کہ کیا توہین میں صرف مذاہب ملوث ہیں؟ عموماً ہم یہ سمجھ رہے ہوتے ہیں کہ یہ ساری توہین جو ہے وہ کرسچنس کر رہے ہیں، اور ہم ان کو بعض اوقات بائبل سے ریفرنس دے کر ان کو ہم منانے کی کوشش کر رہے ہوتے ہیں، جبکہ ایک بہت بڑے پیمانے پر جو توہین کا ارتکاب کیا جا رہا ہے وہ کنٹینٹ آپ کے سامنے اس وقت ملحدین ہیں جو پیش کر رہے ہیں. پھر ہم کچھ سوالات ہیں، میں جلدی اس کو آگے لے کے چل رہا ہوں. کیا تمام مذاہب کو توہین روکنے کے لیے ہم کوئی قانون بنا سکتے ہیں؟ پھر اس میں ایک اور سوال یہ ہے کہ کیا تمام مذاہب کے افراد کو مذہب مخالف لوگوں کے مقابلے میں کسی ایک پلیٹ فارم پر جمع کیا جا سکتا ہے؟ اس کی ایک بڑی مثال 1940s میں شاہ عبد العلیم صدیقی رحمۃ اللہ علیہ کی ہے، جنہوں نے انٹر ریلیجیس آرگنائزیشن کی صورت میں سوشلزم کے مقابلے میں، ایتھیزم کے مقابلے میں جب کہا گیا کہ ریلیجن از دا اوپیم فار پیپل، کہ مذہب تو ایک افیون ہے، تو شاہ عبد العلیم صدیقی رحمۃ اللہ علیہ نے تمام مذاہب کے لوگوں کو کم از کم ایگزسٹنس آف گاڈ کے موضوع پر ایک جگہ جمع کیا. تو تیسرا اس کا جو لیئر ہو سکتی ہے وہ یہ ہے کہ کیا اہل کتاب جو سیمیٹک ریلیجنز کے ماننے والے ہیں، تو کیا اہانت انبیاء اور رب العالمین کی توہین کے مقابلے میں ان سب کو کسی ایک کلمے پر جمع کیا جا سکتا ہے؟ جس کی ایک بڑی مثال آپ کے سامنے چارلی ہیبڈو کی ہے کہ غلیظ ترین توہین کا ارتکاب حضور علیہ الصلوۃ والسلام سے قبل سیدہ مریم علیہ السلام اور حضرت مسیح علیہ السلام کی شان میں کیا گیا. وہ نعوذ باللہ ہم دیکھ نہیں سکتے وہ اس قدر غلیظ توہین. لیکن افسوس کی بات یہ ہے کہ مسلمانوں نے اس پر کوئی احتجاج، میری معلومات میں نہیں ہے کہ پاکستان میں اس حوالے سے کوئی احتجاج کیا. نیٹ فلکس نے
غلیظ ترین توہین کرتے ہوئے مسیح علیہ السلام کے خلاف نعوذ باللہ فلمیں بنائی ہیں اور ابھی 2 سال قبل بنائی ہیں، لیکن اس پر ہماری طرف سے خاموشی ہے۔ پھر کچھ چیزیں ایسی ہیں جس کو ہمیں لیگل پرسپیکٹیو میں اور شرعی پرسپیکٹیو میں اس کی وضاحت ضروری۔ کیا توہین آمیز مواد شیئر کیا جا سکتا ہے؟ لعنت بھیج کر آگے شیئر کریں؟ کیا اس کو آگے فارورڈ کر سکتے ہیں؟ یہ دیکھیں حضرت یہ کیا ہو رہا ہے۔ میرے پاس کچھ احباب نے کسی فلم کا میں ایک چھوٹی سی مثال دے رہا ہوں، ایک فلم کا مجھے ایک وہ بھیجا اور کہا کہ دیکھیں ہم اس پر احتجاج کرنا چاہتے ہیں۔ تو میں نے وہ جب پرومو دیکھا اس میں توہین رسالت نہیں تھی، لیکن وہ اس پر احتجاج کرنا چاہتے تھے۔ تو اگر آپ اس طرح کے ایشو کو ٹیک آن کریں گے تو میں نے جب اس کے ویوز دیکھے تو پتہ چلا کہ جو کلپ انہوں نے شیئر کیا اس کے ویوز بڑھ گئے اور جو باقاعدہ اس ٹی وی چینل نے کلپ لگایا ہوا تھا اس کے ویوز کم تھے۔ تو توہین آمیز مواد کو شیئر نہ کریں، فارورڈ نہ کریں، توہین آمیز فلموں کے، ڈراموں کے، کتابوں کے نام نہ لیں، اس کو اوائڈ کریں، کیونکہ جس لمحے آپ کہیں گے کہ فلاں فلم بنی ہے تو کیا ہوگا، لوگ گوگل پہ جا کے اس کو سرچ کریں گے۔ ہمارے یہاں ایک افواہ اڑ گئی کہ لوگوں جلدی جاؤ اور گوگل پہ جا کے لکھو اسلام کا 5واں خلیفہ، تو فوراً مرزا مسرور کا نام لکھو تو جا کے رپورٹ کرو۔ اب گوگل آرٹیفیشل انٹیلیجنس پر کام کرتا ہے، نتیجہ یہ نکلا کہ ہزاروں لوگوں نے جب جا کر یہ ٹائپ کرنا شروع کیا کہ اسلام کا 5واں خلیفہ مرزا مسرور، تو اب آپ جیسے ہی اسلام کا خلیفہ لکھیں گے تو وہ کوشش کرے گا کہ مرزا مسرور کا نعوذ باللہ وہ آگے اس کو ٹریس کرے۔ کامنٹ مت کریں، لائک مت کریں، گروپس جوائن مت کریں، ڈس لائک مت کریں، کسی بھی انداز سے اس غلیظ مہم کا حصہ نہ بنیں۔ آپ ڈس لائک بھی کریں گے، گالی بھی دیں گے تو اس کی ریچ میں اضافہ ہوگا۔ توہین کو جغرافیائی طور پر آپ محدود کر دیں، اس کے پھیلاؤ کو روکیں۔ اگر ایک توہین بھارت میں ہوئی ہے، امریکہ میں ہوئی ہے اور ابھی تک ہم تک نہیں پہنچی ہے تو ہمیں چاہیے اس کو اس جغرافیائی طور پر جتنا ہو سکے اس کا پھیلاؤ ہم کم کریں۔ اگر ریاستی سطح پر ہوتی ہے اس کو رسپانس کرنے کا انداز اور ہوگا۔ گستاخ افراد ہیں یا ریاست ہیں ان کو آئسولیٹ کیا جائے، ہر کیس کو آئسولیشن میں نہیں دیکھیں، یہ انٹر کنیکٹڈ ہیں۔ کچھ توہین ایسی ہوتی ہے جس میں کچھ میننگز موجود ہیں، جیسے ام المومنین اور حضور علیہ السلام کے نکاح پر اعتراض کیا گیا، قرآن میں ایڈریس کیا گیا ہے کہ حضور علیہ السلام کو نعوذ باللہ شاعر کہا گیا، مجنوں کہا گیا، ساحر اور مسحور کہا گیا۔ قرآن نے ان سوالات کو باقاعدہ ایڈریس کیا ہے، ان کا تو جواب دیا بھی جائے گا، لیکن جو صرف آڑی ترچھی لکیریں ہیں تو اس کا علمی سطح پر جواب نہیں ہونا چاہیے۔ ایک سائبر فورس بنانے کی ضرورت ہے، ایسے مسلمان اہل علم، سوشل میڈیا کے ایکسپرٹس جو سائنٹیفکلی ڈیٹا کلیکٹ کریں کہ پاکستان اور اسلام کے خلاف یا توہین رسالت پر مبنی کیا مواد ہے جو اس وقت پھیلا ہوا ہے، ہسٹوریکلی کرونالوجیکل آرڈر میں تاریخ توہین کو جمع کر لیں تو آپ کے پاس کچھ نتائج برآمد ہوں گے کہ اب ہمیں کیا کرنا ہے۔ تو تاریخ کو جمع کریں، پھر توہین سے متعلق قرآن مجید، احادیث مبارکہ، سیرت النبی، صحابہ اور امت کے جو ججز گزرے ہیں ان کا رد عمل کیا رہا ہے۔ اس پر ہم ادارے میں ابھی کام بھی کر رہے ہیں۔ میں چاہوں گا کہ آپ لوگوں میں سے جو جوائن کرنا چاہتا ہے وہ ہمیں جوائن کرے۔ حضرت حسان بن ثابت رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے یعنی بعض صحابہ نے اگر کسی گستاخ کو قتل کیا ہے تو حضرت حسان بن ثابت نے اس کا جواب اپنی شاعری میں اس کا باقاعدہ جواب دیا ہے انہوں نے۔ تو میرا خیال ہے کہ گرینڈ سائنٹیفک ریسرچ کی ضرورت ہے۔ توہین کیا ہے، توہین کون کر رہا ہے، کیسے کی جا رہی ہے، کیوں کی جا رہی ہے، کب کب کی جاتی ہے، تو اب نتائج نکل کر آئیں گے کہ کس توہین کا جواب کس سطح پر کس وقت کس طرح دیا جائے گا۔ تو یہ آپ کو سائنٹیفکلی ڈیٹا آپ کو اس کا کلیکٹ کرنا پڑے گا۔ پھر اس میں یہ ایسا نہیں ہے کہ یہ اس کا صرف ایک مذہبی پہلو ہے، بلکہ اس توہین کا اس وقت سب سے بڑا جو بیٹل فیلڈ ہے وہ سوشل میڈیا ہے۔ تو سوشل میڈیا کے ماہرین کے ساتھ میرا خیال ہے ہمیں ایک اگلا پروگرام کرنا پڑے گا کہ کیسے بلاک کر سکتے ہیں، رپورٹ اور کیا کیا ہو سکتا ہے۔ ماہرین نفسیات کو آپ کو انوائٹ کرنا پڑے گا کہ جو گستاخی کر رہا ہے آخر اس کا سائیکو انالیسس کیا جائے، وہ توہین کیوں کر رہا ہے، اس ایشو کو ایڈریس کیا جائے۔ پھر جو سوشل سائنٹسٹ ہیں وہ ان کو ایڈریس کیا جائے، وہ بتائیں کہ اس کے معاشرتی اثرات کیا ہیں، کن پولیٹیکل مقاصد کے تحت بلاسفیمی کو استعمال کیا جا رہا ہے۔ گیٹ ولڈرز کی مثال آپ کے سامنے ہے۔ اس وقت توہین آمیز مواد برائے فروخت بھی ہے، لوگ باقاعدہ اس کو اپنے ویوز بڑھانے کے لیے فروخت کر رہے ہیں، اور میری رائے یہ ہے کہ بلاسفیمی کو
एज ए वॉर टूल इस वक्त 4th और 5th जनरेशन वॉर में इस्तेमाल किया जा रहा है, तो इस पर इदारों को इस पर कायल करने की कोशिश की जाए जो ओपिनियन मेकर्स हैं या बड़े अहले इल्म हैं कि जनाब आप इसको 5th जनरेशन वॉर के तनाजुर में जंग का हिस्सा बना लें। तो ज़ाहिर है कि जब आप उसको वॉर के तनाजुर में देखेंगे, जिसकी एक मिसाल ये है कि अगर पाकिस्तान में वायलेंट किस्म का क्यास पैदा हो जाए, प्रोसेशन शुरू हो जाए, तो नतीजा क्या निकल सकता है। अभी आप सोच सकते हैं कि जब पॉलिटिकल डिसऑर्डर इस कदर इतना ज़्यादा है, फिर तौहीन करने वालों की किस्में भी हो सकती हैं। एक तौहीन वो है जो बतौर फ़र्द करता है, एक बतौर गिरोह करता है, और एक गिरोह वो है जो तौहीन की दावत भी देता है और बाकायदा उस पर बैनुल अक़वामी दिन मनाए जा रहे हैं। सरकारी सतह पर जो तौहीन है उसको आप अलग अंदाज से देखें, गैर सरकारी तौहीन को आप अलग अंदाज से देखें। फिर एक इंडिविजुअल तौहीन करता है, बाद में रियासती सतह पर उसे मुआवनत हासिल हो जाती है। एहतिजाज एक अच्छा तरीक़ा है अगर दुरुस्त तरीके से किया जाए। पाकिस्तान में और अंदरून मुल्क और बैरून मुल्क भी डॉक्टर महबूब भी जर्मनी में एहतजाज में शरीक थे, हमने उनकी वीडियो भी आपके साथ शेयर की। तो उसका ज़ाहिर है कि असर होता है बैनुल अक़वामी सतह पर कि जनाब देखें ब्लास्फेमी की वजह से माशरे में क्यास पैदा हो सकता है, जिसका बार बार हवाला दिया गया कि तौहीन रिसालत को अगर कोई आज़ादी के नाम पर करता है तो बताया जाए कि ऐसी तौहीन जिसके नतीजे में ममालिक में फ़साद बर्पा हो सकता है, तो वो क्यास के नतीजे में आप नुकसान पहुँचा सकते हैं। अपने मुल्क को नुकसान नहीं पहुंचाएं। फिर रद्द अमल में डिप्लोमेसी बहुत बड़ा ज़रिया है। यकीनन उस डिप्लोमेसी में आप इस्लाम की दावत और तबलीग कर सकते हैं, दीन के ख़ुद को करीब कीजिए। इसकी मुतअद्दिद बार इसको रिपीट किया गया। मुआशी मुकाता हो सकता है, मुआशरती मुकाता हो सकता है, समाजी बॉयकॉट हो सकता है। मैंने इस पर गुफ्तगू भी टीवी में भी की है कि क्या भारत की फ़िल्में देखने से हम मना हो सकते हैं। तो ज़ाहिर है कि एहतजाज तो बहुत हो रहा है, लेकिन रात को फिर इंडियन फिल्म्स देखी जा रही हैं, वही गाने सुने जा रहे हैं। फिर आप मैंने रोनाल्डो की एक मिसाल आप देखिए कि उसने कोका कोला की बोतल साइड में रखी थी, कहा था मुझे पानी चाहिए, $4 बिलियन का नुकसान हो गया था। तो क्या ये मुमकिन है कि बाअसर शख्सियात को आमादा किया जाए कि वो तौहीन करने वाले ममालिक की जिस प्रोडक्ट का वो पैसे लेकर कह रहे हैं कि ये क्रीम इस्तेमाल करो, ये कोल्ड ड्रिंक पियो, तो क्या हुजूर की मोहब्बत में वो ये नहीं कर सकते कि वो कहें कि ये ना करो। तो ज़ाहिर है कि ये बहुत बड़े पैमाने पर आप एक सोशल और मुआशी मुकाता कर सकते हैं। कल्चरल बॉयकॉट की बहुत ज़्यादा इस वक्त ज़रूरत है। फिर ऑल्टरनेट भी फराम करें। अगर कतर ने बॉयकॉट किया है तो क्या पाकिस्तान उनकी वो ज़रूरियात पूरी करने के लिए तैयार है जो भारत से सामान उनको जा रहा था। तो ज़ाहिर है ऑल्टरनेट अभी फ़िलहाल हमारे पास नहीं है, तो वो कितने अरसे तक इसको सस्टेन कर सकते हैं। फिर कानूनी जंग बहुत ज़रूरी है, जिसका जिक्र अनस ने भी बार बार किया है। इंसानी हुकूक की बुनियाद पर इस जंग को लड़ने की ज़रूरत है, और दीगर क़वानीन से उसकी मिसालें भी बहुत सारी दी गई हैं, लेकिन हमने अभी तक कानूनी जंग को बैनुल अक़वामी सतह पर दुरुस्त तौर पर हमने नहीं किया। एक सवाल ये भी है कि क्या हम एंटी सेमेटिक कोई तहरीक शुरू कर सकते हैं सोशल मीडिया पे, क्योंकि जब फ्रांस में चार्ली हेब्डो में तौहीन रिसालत हुई थी, उससे पहले उसके बल्कि फ़ौरन बाद एक फ्रेंच कार्टूनिस्ट था, चार्ली हेब्डो का मुलाजिम था, उसने एक एंटी सेमेटिक यहूदियों के ख़िलाफ़ एक कार्टून बनाया। उन्होंने उसको जॉब से फ़ारिग कर दी और कहा कि ये मजहबी जज्बात को हमारे ना उभारने के मुतरादिफ है। तो अगर हम एंटी सेमेटिक तहरीक कोई शुरू कर दें जिसमें अंबिया की नाउज़ुबिल्लाह तौहीन ना हो, बतौर दीन किसी की तौहीन ना हो, लेकिन एंटी सेमेटिक जूस की तौहीन, यहूदी रब्बी की तौहीन आप कहीं नहीं देखेंगे। आपको मजाक रात में दाढ़ी टोपी में तो किसी का मजाक उड़ते हुए नज़र आएगा, जुइश रब्बी की आपको तौहीन नज़र नहीं आएगी। आप उनको डिफेंसिव पोजीशन में भेजें और ख़ुसूसी तौर पर अपने नौजवानों को तब्दील करें। इस बंदे की ज़ियारत कर मुफ्ती आज़म ओमान है, मैंने इसको एक बहुत बड़े प्रोग्राम में भी सलाम पेश किया था। इस शख्स के फ़तवे की वजह से, ये इनका फ़तवा है, मैं स्लाइड्स शेयर भी कर दूंगा आपके साथ, जब इस शख्स ने ऐलान किया कि बॉयकॉट किया जाए और कहा कि ये भारत में होने वाली तौहीन, इससे पहले भी ये बात करते रहे कि ये उम्मत मुस्लिमा के ख़िलाफ़ ऐलान जंग है। तो इखलास के साथ बात कही थी ना, आप देखें कि अरब ममालिक ने बॉयकॉट किया और जिसका बहुत बड़ा असर आपको नज़र आ रहा है। ज़ाहिर है कि तौहीन हो रही है तो उम्मत का तसव्वुर हमारे अंदर से ख़त्म हो गया। हम जितना हो सके अपने वाज़ नसीहत के ज़रिए से उम्मत बनने की तरफ जाएं,
वहन का हम शिकार हैं। हमारी सफ़ों में शदीद तरीन इंतशार इस वक्त मौजूद है। डोमेस्टिक लेवल पर हम बात करेंगे तो 295C आज नहीं तो कल ज़ेर बहस आ रहा है। मैं कंक्लूड कर रहा हूँ, हम इस इदारे में काम कर रहे हैं अल्हम्दुलिल्लाह, और हमारी टीम में कुछ अहबाब शामिल हैं जो इस वक्त कोशिश कर रहे हैं कि हम डाटा को कलेक्ट करें और हम इन बुनियादों पर कोई कौमी और बैनुल अक़वामी सतह पर कोई पॉलिसी मुरतब कर सकें। तो हमने ये पहला प्रोग्राम नहीं किया है, ब्लास्फेमी पर शायद हम ये कोई तीसरा प्रोग्राम कर रहे हैं। तो कोशिश कीजिए कि आप अगर हमारे साथ इसमें ताउन कर सकते हैं, हम इन्हीं लाइंस पर काम कर रहे हैं। आप अपने तौर पर कोई रिसर्च डेवलप कर चुके हैं तो हम चाहेंगे कि आप हमारे साथ उसको शेयर करें। ज़रूरत इस अमर की है कि हम थोड़ा सा अपने आप को हालात से ऊपर उठकर देखें कि हमारे साथ इस वक्त हो क्या रहा है। ये जल्दी मैंने चंद बातें आपके सामने पेश की हैं। हमारे साथ इस वक्त जो हो रहा है उसका हमें दुरुस्त तौर पर अंदाज़ा नहीं है। तो जब तक आप साइंटिफिकली डाटा को कलेक्ट नहीं करेंगे, दुरुस्त तौर पर हम इन सवालात के जवाबात देने से हमेशा कासिर रहेंगे। मैं आप तमाम अहबाब का शुक्रगुज़ार हूँ कि आपने हमें आज वक्त इनायत फरमाया। तो हम कोशिश करेंगे कि वक्तन फ़वक्तन यहाँ जो नशिस्तें होती रहती हैं आपको उसकी दावत देते रहें। अल्लाह ताला हम सबको अमल की तौफ़ीक़ अता फ़रमाए। اللهم ربنا تقبل منا إنك أنت السميع العليم وتب علينا يا مولانا إنك أنت التواب الرحيم وصلى الله تعالى على خير خلقه ونور عرشه وزينة فرشه وقاسم رزقه محمد وعلى آله وأصحابه